کیا لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کر سکتی ہے؟ کورٹ میرج اسلام میں جائز ہے؟ دیکھیں نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح تو نام ہے ایجاب و قبول کا، لیکن یہ جو بھاگ کے نکاح کرتے ہیں نا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ 100 میں سے شاید کوئی ایک کامیاب ہوتا ہو۔ وقتی طور پہ عشق محبت اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے عشق ہے اور محبت ہے اور فلاں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک شہوت چڑھی ہوتی ہے، اس شہوت کو اتارنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ محبت ہوتی ہے نہ عشق ہوتا ہے، پھر طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو کوئی جھانسا دے دیتا ہے، یار آپ سے تو مجھے ایسی محبت ہے اور آپ کے والدین تو آپ کے دشمن ہیں اور میں آپ سے ایسی محبت کرتا ہوں اور ٹوٹ کر آپ کو چاہتا ہوں، اور اس طرح کی کوئی چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو جو ہے نا اپنے چکر میں لے آتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی بہت ہی اس کا بڑا خیر خواہ آ گیا۔ تو ظاہر مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ساری دنیا پہلے یہ کام کر چکی ہے، کرتی رہی ہے، کوئی پہلی دفعہ کوئی لڑکی نہیں کرتی جو کرتی ہے۔ تو اس کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے جنہوں نے کیا ان کا انجام کیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، کوئی کامیاب طریقہ بھی نہیں ہے اور شریعت میں کوئی پسندیدہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے وہ اپنے والدین کو کہے، اور پھر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں کسی لڑکی کو کوئی جگہ پسند ہے کہ یہاں اس کا نکاح ہونا چاہیے، یا کسی لڑکے کو پسند ہے کہ اس لڑکی سے نکاح ہونا چاہیے، والدین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر والدین اس کا خیال نہیں رکھتے تو پھر والدین کو بھی گناہ ہوگا۔ اگر بلا وجہ، بعض اوقات والدین کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں نقصان ہے، یا یہ لڑکا بیوی نہیں سنبھال سکتا، یا اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو اگر کوئی ریل مسئلہ ہے اس کی وجہ سے والدین رک رہے ہیں پھر تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ویسے ہی خواہ مخواہ کی ضد ہے تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا تو پھر مجھ پر ایک شخص نے کالا جادو کیا ہے، کس کی مرضی سے کیا؟ اللہ کی مرضی سے کیا ہے، کس کی مرضی سے کیا؟ جو بھی برائی پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تو بیماری بھی تو آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، عذاب بھی آتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے، کرونا وائرس بھی اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی برائی پہنچی ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر آئی ہے۔ ہاں کیوں آئی ہے یہ سوچنا چاہیے کہ کون سا گناہ کیا تھا، کون سی اللہ کی نافرمانی کی تھی جس کی وجہ سے یہ عذاب یا یہ گناہ یا یہ تکلیف آئی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی گناہ نہیں کیا اللہ کی طرف سے امتحان ہو، اللہ تو امتحان بھی لیتا ہے، یہ تو دنیا ہے۔ ہاں جنت میں آپ پہ کوئی کالا جادو کرے تو پھر کہنا کہ جنت میں کیوں ہو گیا؟ جنت میں نہیں ہوگا کالا جادو، یہ دنیا ہے، یہاں تو خوشی بھی ہے غم بھی ہے۔ جنت میں غم نہیں ہے، خوشی خوشی ہے۔ جہنم میں خوشی نہیں ہے، غم ہی غم ہے۔ دنیا میں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ تو یہ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، جنت میں نہیں رہ رہے کہ یہاں آپ کو کوئی غم یا کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ شب معراج میں روزہ رکھنا سنت ہے؟ شب معراج کے روزے کی کوئی الگ سے فضیلت ثابت نہیں ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے بعد کتنی دیر تک غسل کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز تک بغیر غسل کے رہنا جائز ہے، بہتر ہے اسی وقت غسل کر لیں، لیکن جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی غسل نہیں کرتا اس کی وجہ سے نحوست آتی ہے گھر میں، اللہ کی رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں ایسے گھر سے۔